اب ان کے ہاں جی ناظرین اکرام، اب یہاں پر جو واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیے گا، یہ دیکھیے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت، یہ ٹائٹل آپ دیکھیے گا۔ اب نیچے میں آپ کو بتاتا ہوں الغرض، یہاں سے دیکھیے، الغرض ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتاریخ 28 صفر 11 ہجری یوم دوشنبہ یعنی پیر والے دن بوقت دوپہر ظاہری خلط حیات اتار دیا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر حضرت ابو بکر اس وقت اپنے گھر محلہ سخ گئے ہوئے تھے جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ حضرت عمر نے واقعہ وفات کو نشر ہونے سے روکا، اور جب حضرت ابو بکر آ گئے تو دونوں سقیفہ بنی سعدہ چلے گئے۔ یہ آپ نوٹ کیجئے گا، سقیفہ بنی سعدہ چلے گئے جو مدینہ سے 3 میل پر تھا۔ جی آپ نوٹ کیجئے گا، یہ نجم الحسن کراروی صاحب ہیں، جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سقیفہ بنی سعدہ، یہ دیکھیے، سقیفہ بنی سعدہ چلے گئے جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلہ پر تھا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اتنی بڑی جہالت کہ جو سقیفہ بنی سعدہ ہے وہ مدینہ پاک سے 3 میل کے، یعنی کہانی کا گھڑنے کا جو جال بنا گیا ہے، اور جب ذاکر لوگ اپنے لوگوں کو سناتے ہوں گے کہ وہاں سے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اور دیگر لوگ جو ہیں وہ 3 میل کے فاصلے پر چلے گئے۔ اب غور کیجئے گا ناظرین کرام کہ اتنا بڑا مغالطہ، اتنا بڑا جھوٹ، کیا سقیفہ بنی سعدہ 3 میل کے فاصلے پر ہے؟ وہ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے قرب میں وہاں پر موجود تھے۔ اب سخ 1 میل کا فاصلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، اور 3 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ سعد بن عبادہ کا گھر تھا۔ آگے چلتے ہیں جناب، تو وہاں پر اب جو اس دن ایک پروگرام کیا گیا کہ جناب صحابہ کرام جنازے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے جس کے نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے، وہ آج آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اب تاریخ طبری میں، یہ میرے پاس تاریخ طبری بھی پڑھی ہے اور آئی پیڈ میں بھی تاریخ طبری موجود ہے۔ 2 راوی ہیں جنہوں نے یہ ساری کہانی گھڑی، جو اس چینل پر جو واقعات بیان کیے گئے، وہ 2-3 جھوٹے راوی ہیں جنہوں نے یہ ساری کہانی گھڑ کر جو ہے اس میں ڈال دی ہے۔ ناظرین کرام، ہر زمانے کا تالیف اور تصنیف کا ایک جدا جدا طریقہ ہوتا ہے۔ جو ہماری ماضی کی کتابیں ہیں، جو مورخین ہیں، ان کو جہاں جہاں سے روایت ملتی ہے اس کو لے کر اپنی کتاب میں درج کر دیتے ہیں۔ وہ پرکھتے نہیں ہیں یہ روایت درست ہے، اس کی سند درست ہے یا نہیں ہے، لیکن سند ساتھ لکھ دی جاتی ہے۔ اب تاریخ طبری میں جو واقعہ بیان ہوا ہے، ظاہر بات ایک کتاب میں ہوگا تو پھر دیگر بعد کی کتابیں اس روایت کو لے لیتی ہیں۔ یہ سقیفہ بنی سعدہ کی جو روایت ہے یہ طبری میں موجود ہے،
اور اس کے جو راوی ہیں وہ ہشام بن محمد اور ابو مخنف، یہ دو راوی ہیں۔ یہ سارا جو جال بنا ہے کہ وہاں جھگڑا ہوا، آپس میں ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہوئے اور بہت وقت لگا، اور وہ جنازہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہو گیا اور وہ جنازے میں آ کر شریک بھی نہیں ہوئے، یہ اس راوی جس کا نام ہشام بن محمد ہے، اس نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ گھڑا ہے، اور گھڑنے کے بعد اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہ آپ کو تاریخ طبری میں بھی یہ روایت نظر آئے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ طریقہ کیا، شیعہ میں بھی اور سنی کے ہاں بھی روایت تو موجود ہے، لیکن پرکھنا یہ ہے کہ کیا یہ روایت، اس کی سند درست ہے، اس میں کوئی جھوٹا راوی تو نہیں ہے، من گھڑت باتیں کرنے والا تو نہیں ہے۔ یہ روایت جو یہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ وہ سقیفہ بنی سعدہ میں اتنا طویل وقت ہوا اور یہ جھگڑا ہوا، یہ جھگڑا ہوا، آپس میں بہت کچھ، ایک خلافت پر اور حکومت پر لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ آئیے میرے ساتھ میں آپ کو اس راوی کا حال بیان کر دوں۔ اور یہ اصول صرف اہل سنت کے ہاں نہیں، یہ اہل تشیع کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ راوی کو پرکھا جائے گا، سند کو چیک کیا جائے گا، اگر سند درست ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اگر بیان کرنے والا کوئی واقعہ خبر تو کوئی بھی دے سکتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، سورہ حجرات میں فرمایا کہ ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو اس کو پرکھ لیا کرو۔ یہ جو روایات ہیں، بقیہ جو روایات ہیں، اس میں یہ راوی ہشام بن محمد اور دوسرا ابو مخنف، ان دونوں نے یہ ساری کہانی گھڑی اور پھر گھڑنے کے بعد کتابوں میں ڈال دی۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ میرے ساتھ میرے پاس میزان الاعتدال فی نقد الرجال، یہ آپ دیکھ لیجئے، اس کی یہ جو ہے وہ 7ویں جلد ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اس راوی کا حال دیکھ لیجئے کہ یہ راوی کون ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے صفحہ 88 ہے، اور اس راوی کا نام ہشام بن محمد بن الصائب الکلبی، یہ راوی ہے جس نے یہ سب کچھ فسانہ گھڑ کر امت کو انتشار میں ڈال دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہشام بن محمد، اس کے بارے میں قال احمد بن حنبل انما کان صاحب سمر و نصب ما ظننت ان احدا یحدث عنہ۔ یہ راوی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، اس راوی کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں کہ ما ظننت ان احدا یحدث عنہ، فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کہ یہ جو شخص تھا یہ قصہ گو تھا اور نسب بیان کرنے والا تھا، اور میں یہ گمان نہیں کرتا، میں یہ خیال نہیں کرتا، ما ظننت ان احدا، کہ کسی ایک نے بھی کوئی شخص اس سے روایت کرتا ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ وقالت دارقطنی وغیرہ، اور دارقطنی نے اور غیر نے کیا کہا کہ یہ متروک ہے۔ وقال ابن عساکر، اور ابن عساکر نے کیا کہا؟ رافدی لیس بثقۃ، یہ شخص تھا، اس کا کام ہی تھا کہ یہ گستاخی صحابہ کیا کرتا تھا، اس کی یہاں کوئی ثقافت نہیں ہے۔ یہ ہے کسی روایت کو پرکھنے کا طریقہ۔ تاریخ طبری میں یہ جو سقیفہ بنی سعدہ کا قصہ بیان کیا گیا، اس کو روایت کرنے والا یہ شخص ہے جس کا کام ہی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا ہے اور ان کے بارے میں من گھڑت باتیں گھڑ کر جو ہے وہ پھیلانا ہے۔
انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور تاریخ میں جو ہے وہ لینے والے اس کو لے لیتے تھے اور پھر اپنی کتابوں لے کر جہاں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، امام طبری نے اس سے متصل جو صحیح واقعہ ہے وہ بھی بیان کیا۔ واقعات تو آپ کو مل جائیں گے۔ اور پھر ابو مخنف دوسرا راوی جو ہے، ابو مخنف جس کا اصل نام لوط بن یحییٰ ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر باقاعدہ طور پہ لکھا گیا وَقَدْ كَانَ شِيَّعًا وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْآئِمَّةِ، یہ ضعیف راوی ہے اور یہ پورا جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا کہ وہاں پر گئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے وہ خلیفہ بننا چاہتا ہوں، انصار میں سے خلیفہ ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر گئے، انہوں نے کہا کہ ایک مہاجرین میں سے خلیفہ ہوگا۔ واقعہ فقط اتنا ہے کہ پیر کے وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام وہیں پر موجود تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ وہاں پر سقیفہ بنی سعدہ میں پہلے بھی لوگ بیٹھا کرتے تھے اور بڑا قریب وہ مقام ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی میلوں کا فاصلہ ہو۔ وہاں پر صحابہ کرام گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹ کی گفتگو ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق نے جا کر ان کو سمجھایا ہے اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی ہے۔ پھر مسجد نبوی میں آئے ہیں، خلیفہ منتخب ہو چکے ہیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ جناب کسی نے نماز جنازہ ادا نہیں کیا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ اور پھر یہ خبر بھی آپ دیکھیے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا، اب بحث ہو رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کہاں پہ کیا جائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں پر کسی اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دفن کرنے کا جو اصول ہے یہ بتانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان کی رائے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا جنازے پر نہ ہونا یہ کس طرح سے بات کر دی گئی۔ پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، یہ بھی بات بڑی اہم ہے اور اس کو میں چاہوں گا کہ اہل تحقیق جو ہے اس کو نوٹ فرما لیجئے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ بھی ایک شیعہ کتاب سے حوالہ دے دوں تاکہ شیعہ حضرات جو ہیں ان کو یہ بات واضح ہو جائے ان پر کہ کب وفات ہوئی اور کب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا۔ یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ بعض ذہنوں میں ہوگا کہ پیر کے دن چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور شام کو دفن کر دیا گیا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تدفین ہے وہ کتابوں کے مطابق اور شیعہ کتابوں کے مطابق وہ تدفین بدھ کے دن، آگے جو رات آئی بدھ کو، اس رات کو آپ کی تدفین کی گئی۔ اس اعتبار سے اب آپ غور کیجئے گا ناظرین کرام، یہ 14 ستارے جو کتاب ہے اس میں آپ دیکھیے گا، ایک تو بات یہ نوٹ فرما لیجئے گا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف 6 آدمیوں نے، یہاں پر غور کیجئے گا جناب، اب تضاد بیانی آپ دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی 6 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اسی حجرہ میں آپ کے جسم اطہر کو دفن کر دیا گیا۔
یعنی قراروی صاحب کے مطابق، یہ جو رائٹر ہیں نجم الحسن قراروی صاحب، ان کے مطابق 6 آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھی، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی حجرہ میں آپ کے جسم اطہر کو دفن کر دیا گیا جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ اب یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں، جی 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 اچھا ٹھیک ہے، میں اب آپ کو اصول کافی سے اصول کافی میرے سامنے ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، انہوں نے لکھا 14 ستارے والے صاحب نے کہ صرف 6 نے جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کی۔ اب آپ دیکھتے ہیں اصول کافی میں 14 ستارے والے معتبر ہیں یا اصول کافی علامہ کلینی کی کتاب ان کے ہم معتبر ہیں؟ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں، جو مغالطے ڈالے گئے، میں سے یہ اصول کافی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ناظرین کرام، اور اسی اصول کافی میں کتاب الحجہ، یہاں پر دیکھ لیجئے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز جنازہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حتیٰ صلی علیہ اہل المدینۃ و اہل العوالی، یہاں تک کہ آپ پر اہل مدینہ نے اور مدینہ کی جو سراؤنڈنگز میں جو مضافات میں رہنے والے لوگ تھے۔ یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اپنی اصل کتابوں کو چھوڑ کر یہ لوگ اس طرح کے مغالطے ڈالتے ہیں تاکہ امت کے ہاں انتشار پیدا ہو اور امتی بیچارہ پریشان ہوتا پھرے کہ اتنا بڑا سانیہ ہو گیا اور کسی نے آ کر نماز جنازہ ہی ادا نہیں کیا، سب بھی جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ان کی اپنی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے اوپر حتی صلی علیہ اہل المدینۃ و اہل العوالی، مدینہ پاک والے لوگوں نے بھی نماز جنازہ ادا کیا اور ان کے ارد گرد جو مضافات میں رہنے والے تھے انہوں نے بھی نماز جنازہ ادا کیا۔ یا اب تضاد دیکھیے، 14 ستارے والا کیا لکھتا ہے اور علامہ کلینی کیا لکھتے ہیں۔ آگے چلیے جناب، اب آپ دیکھیے کہ کتنوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ وہاں پر ہے کہ 6 نے نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے 14 ستارے جو ان کے معتبر ترین عالم ہیں قراروی صاحب، پتہ نہیں کہاں سے وہ لے کر آئے ہیں۔ اب اصول کافی آپ جانتے ہیں کتنی معتبر کتابیں، ان کی جو 4 معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں ایک اصول کافی ہے۔ ثم امر الناس عشرۃ عشرہ یصلون علیہ ثم یخرجون، پھر 10 کی ٹولی آتی تھی، یہ دیکھ لیجیے، عشرۃ عشرہ، 10۔ یہ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 270 ہے، اور مطبوعہ بیروت لبنان آپ دیکھ لیجیے، یہ اصول کافی، یہ مطبوعہ بیروت لبنان، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ پھر حکم دیا آپ نے لوگوں کو کہ وہ 10 کی آ کر جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے گا ناظرین کرام، ایک اور نیچے یہ آپ دیکھیے گا 38 پر، قال لما قبض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلت علیہ الملائکۃ والمہاجرون والانصار فوجا فوجا۔ جی اب آپ دیکھ لیجئے گا، صلت علیہ الملائکۃ، ملائکہ نے نماز جنازہ ادا کی، مہاجرین نے نماز جنازہ ادا کی، انصار والمہاجرون والانصار، تمام مہاجرین نے، تمام انصار نے، فوجاً فوجا۔ اب فوج آپ دیکھ لیجئے گا، لفظ فوج تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں صرف 6 بندوں نے نماز جنازہ ادا کی، اور یہاں لفظ کیا ہے؟ فوجاً فوجا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ قرآن تو کہے کہ
فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور تم اسلام سے خارج کر رہے ہو کہ صرف 6 بندوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ 14 ستارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ 14 ستارے۔ میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، ہمیں کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے۔ میرے آقا مولا سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، آپ نے سب پر پانی پھیرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ صرف 6 بندے تھے، اور ایک طرف اصول کافی کہہ رہی ہے کہ وہاں تمام مہاجرین نے اور تمام انصار نے۔ میں سوال کروں گا، سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ مشورہ کس نے دیا کہ یہیں پر دفن کرو، اور پھر میں عرض کروں گا کہ پیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا، بیعت ہو گئی، بنو ہاشم نے بیعت کی، اس کے بعد نماز جنازہ 10 کی ٹولی ہوتی تھی، کوئی امام نہیں تھا، آتے تھے درود و سلام پڑھتے تھے۔ جگہ چونکہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا میں جگہ اتنی تھی کہ 10 سے زیادہ بندے تو وہاں آ ہی نہیں سکتے تھے، موجود سب مسجد نبوی میں تھے۔ مسجد نبوی کوئی 1000 میل کے فاصلے پر تھی، سارے وہاں پر موجود تھے۔ اور سقیفہ بنی سعدہ آپ نے 3 میل لکھ دیا، کہاں ہے سقیفہ بنی سعدہ؟ مدینہ پاک کے اندر ہی تو ہے سقیفہ بنی سعدہ۔ اب آپ خود غور کیجئے گا کہ کیا جال بن رہے ہیں، امت پہلے پریشان ہے، آپ نے میڈیا پر آ کر یہ بحثیں چھیڑ دی ہیں۔ واقعہ فقط اتنا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق گئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ انصار کے سربراہ تھے مدینہ پاک میں، بقیہ تو مہاجرین تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ میں سردار ہوں، مجھے خلیفہ ہونا چاہیے۔ جب ان سے گفتگو ہوئی، چند منٹوں کی بات ہے، پھر مسجد نبوی میں آ گئے۔ پھر کیوں بدھ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم عطر کیوں رہا؟ یہ نوٹ فرما لیجئے گا، چونکہ صحابہ کرام اور مدینہ پاک کے مضافات میں جب خبر پہنچی تو ایک سمندر امڑ آیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ کتابوں میں بھی ہے کہ پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ایک روایت ہے کہ منگل کو، اور دوسری جو مستند روایت ہے بدھ تک۔ منگل کو بھی لیجئے، پیر کے صبح تک چاشت وقت سے لے کر پورا دن گزرے، رات گزرے، منگل آئے، ایک روایت ہے کہ منگل کی رات کو دفن کیا گیا، دوسری رات یہ ہے کہ بدھ کو دفن کیا گیا۔ اب میرا سوال یہ صاحبان عقل سے، جو بے وقوف ہیں ان کو تو چھوڑیے، کیوں جنازہ پڑا رہا؟ اتنا فقط اس کا سادہ سی بات ہے، چونکہ اتنی بڑی تعداد تھی، وہ چاہتے تھے کہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا جائے۔ جگہ اتنی تھی کہ 10 آتے تھے، وہ 10 آتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، پھر آتے تھے، اتنے افراد تھے کہ 2 دن لگے۔ اور یہ اصول کافی بھی بیان کر رہی ہے کہ فرشتوں نے آ کر درود و سلام پڑھا، انصار نے، مہاجرین نے، گروہ در گروہ لوگ آ رہے تھے، اور تم نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جناب جنازہ ہی چھوڑ کر صحابہ بھاگ گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب؟ جی میں مظفر شاہ ناروے سے بات کر رہا ہوں۔ جی مظفر شاہ صاحب۔ قبلہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ 10 کی ٹولیاں آتی تھیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ جی اور نہیں، میں نے تو اصول کافی سے دکھایا ہے۔ جی ہاں جی، وہ یقیناً جو حلالی تھے وہ آتے رہے ہیں۔ شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ آپ پہلے اپنے بارے میں پتہ کر لیجئے گا میرے بھائی، بہت شکریہ۔ اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ذرا غور کیجئے گا کہ پاکستان میں جو حالات ہیں، قتل و غارت ہے، میں تمام جو مسالک ان سے عرض کروں گا کہ یہ جو گفتگو کی جاتی ہے، جیسے ابھی ایک کالر نے کی ہے گفتگو،
تو کیا اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے اس زبان کو روکنا ہوگا کہ نہیں روکنا ہوگا؟ آپ اپنے دلائل دیں. جیسے یہ کالر جو مظفر شاہ صاحب ہیں، اب ان کی لینگویج دیکھیے، اور جو شیعہ کمیونٹی کے لیڈرز ہیں، ان کے رہنما ہیں، کیا یہ جو اس وقت قتل و غارت ہو رہی، کہیں یہ سبب آپ کی زبان کا کوئی فیکٹر تو نہیں ہے؟ جیسے وہ ایک فلم ہے تو کتنی ملت اسلامیہ اضطراب کا شکار ہے. آپ لوگ بھی یہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں، کیا موقع نہیں ملتا اس ایموشنل کو، اس جذباتیت کو بڑھانے میں؟ یا پھر یہ ایجنٹ ہیں جو اس طرح کی کالز کر کے جو ہیں وہ اپنے آپ کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ کہ آپ کی کمیونٹی میں اس طرح کی جو لینگویج ہے، اب یہاں پر مہاجرین اور انصار رسول کافی میں ہے، میں عرض کروں 3 دن، اب اس کو تو آپ چھوڑیے نا، یہ رسول کافی کو آپ پڑھیے کہ وہاں لکھا ہوا کہ تمام مہاجرین نے، تمام انصار نے اور مدینہ پاک کے مضافات میں آ کر نماز جنازہ ادا کی. آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ صرف 6 نے آ کر نماز جنازہ پڑھی. آپ کی بات 14 ستاروں کو کتاب کو مانوں یا رسول کافی کو مانوں؟ اور اس وقت پاکستان میں جو قتل و غارت ہے، وہ گروہ جو قتل کر رہا ہے، اہل سنت کے یا رسول اللہ کہنے والوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ کیا یہ جو ابھی کالر نے جو زبان استعمال کی ہے، میں کہوں گا کہ اگر اس فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے تو ہماری زبانوں میں شائستگی ہونی چاہیے. آپ اختلاف کریں، دلائل دیں، کتابوں کے حوالے دیں، لیکن یہ جو بازاری زبان ہے، یہ زبان کسی بھی صاحب نسب کو زیب نہیں دیتی کہ وہ یہ زبان استعمال کرے. ناظرین کرام، بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی سلسلہ کلام جاری رہے گا.